بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ حد سے زیادہ سوچنے کو کیسے کنٹرول کریں اور اپنے خیالات پر قابو کیسے پائیں جب دماغ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہو، یعنی ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہو۔ ایک بات جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اس پر بار بار سوچتے رہنا، یہ اوور تھنکنگ کی نشانی ہے۔ مگر ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اپنے خیالات کو کیسے قابو میں رکھا جائے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب ہم بار بار پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہم صرف اپنے حال یعنی پریزنٹ کو خراب کرتے ہیں۔ اپنے دل کو سمجھائیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہر بات کو دل پر نہ لینا۔ کبھی کبھی کسی کا رویہ یا الفاظ ہمارے ذہن میں بار بار گھومتے ہیں۔ سوال کریں، کیا واقعی یہ اتنی بڑی بات تھی، یا میں خود ہی اس سے بڑا بنا رہا ہوں؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو مخالف خیالات حملہ کرتے ہیں۔ کوئی ہنر، اسکل سیکھیں، کوئی کام کریں، ورزش کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ فارغ ذہن اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا شکار ہوتا ہے۔ اپنے خیالات لکھیں۔ جو باتیں دماغ میں بار بار آ رہی ہیں، انہیں ایک کاپی میں لکھ لیں۔ جب آپ انہیں لفظوں کی شکل دیتے ہیں تو وہ بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر فکرے، ہر اندیشے، ہر شک، یہ سب اس وقت کم ہوتے ہیں جب دل میں یقین ہو کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ بس مجھے اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ عبادتیں کرے۔ جب ذہن تھک جائے، جب دل بے چین ہو، تو اللہ کے سامنے دل کھول دیں۔ وہی ہے جو دلوں کو حال جانتا ہے، اور وہی ہے جو سکون دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اوور تھنکنگ کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کی عادتیں بدلیں اور اپنے ذہن کو سکون دینا سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں بے سکونی سے نکال کر سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا؟ کسی چیز، آواز، شخص، کام، وقت اور جگہ کو اپنے لیے برا سمجھنا، یا پھر یہ خیال رکھنا کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، تو اس سے بدشگونی کہتے ہیں، اور یہ حرام اور بڑا گناہ ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، دودھ پھٹ گیا۔ صبح صبح فلاں کا منہ دیکھ لیا، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے۔ نئی دلہن آنے پر کسی کی موت ہو گئی۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے ضرور کچھ نقصان ہوگا۔ اس طرح یہ سوچنا بچے کے اوپر سے چھلانگ مار کر نکال دی جائے گی تو چھوٹا قد رہ جائے گا۔ بلا وجہ کینچی چلانے سے لڑائی ہوگی۔ گھر سے نکلتے وقت چائے کا پوچھ لیا تو چائے پینی پڑے گی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان ساری جہالتوں کو اسلام برسوں پہلے عرب کے ریگستان میں دفن کر چکا ہے، مگر افسوس آج کے اس تیزی سے بڑھتے ہوئے زمانے میں مسلمان ایسی واہیات چیزوں پر پڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے بدشگونی لی اور ہم سے نہیں، یعنی مومنوں کے گروہوں میں سے نہیں ہے وہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بدشگونی شیطانی کام ہے۔ تو ہم سب کو ان گناہوں کے ساتھ ساتھ بدشگونی یا انسان کی صلاحیت یعنی قبولیت، عقل و شعور، سمجھداری ختم کر کے اس سے مفلوج یعنی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، بدشگونی کرنے والا شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا
پھر کھانے سے فارغ ہو کر کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت و قوت کے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ایک عظیم عبادت اور نیکی ہے جو نہ صرف انسان کو اللہ کی قریب کرتی ہے بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اگرچہ رزق کے حصول کے لیے انسان اپنی محنت اور تدبیر سے کما لیتا ہے، لیکن در حقیقت ان کوششوں کی کامیابی اور درست رہنمائی اللہ کی عطا کردہ توفیق اور فضل سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ شکر گزاری اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہر نعمت، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی پناہ فضل کا نتیجہ ہے۔ مسجد نبوی میں لگنے والا پہلا بلب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلا بلب آج سے 121 سال پہلے 25 شعبان 1350 ہجری 26 ہجری میں لگایا گیا تھا، اور یہی وہ سال ہے جس میں جزیرہ عرب میں بجلی یعنی لائٹ آئی تھی۔ یہ وہ پہلا بلب ہے جس نے روایتی شاموں کو بجھا کر مسجد نبوی کو بجلی کی روشنی سے منور کیا۔ مدینہ منورہ کی گورنر ویب سائٹ کے مطابق عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ایک کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع یعنی کنسٹرکشن 2277 ہجری تک جاری رہی۔ اس وقت مسجد نبوی میں تیل کے ذریعے روشن ہونے والے 600 دیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کی مورخ یعنی محمد السعید الوکیل کا کہنا ہے کہ شروعات میں مسجد نبوی کو روشن رکھنے کے لیے کھجور کے پتے جلائے جاتے تھے۔ 9 ہجری میں حضرت تمیم داری فلسطین سے مدینہ منورہ آئے اور تیل سے مسجد میں دیا روشن کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پہلا چراغ حضرت تمیم داری نے ہی روشن کیا تھا۔ اب بجلی یعنی الیکٹرکسٹی آئی اور بلب ایجاد یعنی ڈسکور ہوا۔ 1902 میں امت کے آخری باوقار خلیفہ عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان عبدالحمید خان نے مسجد نبوی میں تاریخی جملہ کہتے ہوئے یہ بلب بھجوایا۔ سلطان نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد نبوی روشن ہوگی، پھر ہمارے گھر اور محلات میں بلب جلیں گے۔ اس بلب کو ابھی مدینہ شریف کہ اس میوزیم میں باتر تبرک سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان عبدالحمید کی قبر مبارک پر بے شمار نور و رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین۔ ان کے مرتبے کو اور بلندیوں کو عطا کرے اور سلطان کے صدقے اس بے سہارا امت کو اپنا جانشان عطا فرمائے جو کہ دوبارہ اس امت کو اسی عزت و عظمت والے مقام پر پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن۔